إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پچھلی دفعہ ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 186 کو بڑی ڈیٹیل سے اینڈ پہ ڈسکس کیا تھا. میں اس کا ترجمہ دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھتے ہیں تو آپ ان سے ارشاد فرمائیے کہ میں تو بالکل تمہارے نزدیک ہوں. اجیب دعوت الداع اذا دعان. میں قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی پکار کو، دعا کو، جب وہ مجھے پکارتا ہے. تو میں نے عرض کیا تھا یہ پوری انسانیت کا میگنا کارٹا ہے. میگنا کارٹا ایک انگلستان کے اندر رول تھا جو کہ حکمران وقت نے بنایا تھا کہ کوئی بھی شخص جس وقت چاہے وہ اپنے حکمران سے اپنا حق حاصل کرنے کے لیے آ سکتا ہے. تو اس کو انہوں نے نام دیا تھا چارٹر کو میگنا کارٹا. انسانیت کا میگنا کارٹا یہ آیت ہے کہ ہر شخص ہر حال میں ہر جگہ پر اپنے رب کو پکار سکتا ہے. کوئی پروٹوکول نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جانے کا. ہر شخص کا پرسنل ریلیشن شپ اپنے رب کے ساتھ ڈیولپ ہو سکتا ہے جب چاہے جہاں پر چاہے. لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مانیں اور مجھ پر صحیح ایمان لے کر آئیں تاکہ وہ ہدایت پا سکیں. تو جب تک اللہ کی بات نہیں مانیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل ایمان نہیں لائیں گے، تو پھر ہم یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ ہم خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر قنوت نازلہ پڑھ رہے ہوں اور بیت المقدس آزاد ہو جائے. ایسا نہیں ہوگا. بیت المقدس جو ہے، مسجد اقصی جو ہے، وہ پچھلے تقریباً 80-90 سال سے وہ کفار کے قبضے میں ہی رہے گی. قنوت نازلہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک یہ دو شرطیں پوری نہیں ہوں گی. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. کہ ان کو بھی چاہیے کہ میری بات کو مانیں اور مجھ پر صحیح ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے. لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پا سکیں. تو اس میں نے بڑی ڈیٹیل سے پچھلی دفعہ ڈسکشن کی تھی. آج میں اس کانٹیکسٹ میں جو میں نے پچھلی دفعہ وعدہ کیا تھا کہ میں ایک حدیث آپ کو سناؤں گا اسی ریفرنس میں. وہ حدیث امام محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ المتوفى 279 ہجری اپنے شعراء آفاق مجموعہ حدیث جامعہ ترمذی میں لے کر آئے ہیں. کتاب صفت القیامہ چیپٹر میں حدیث نمبر ہے 2516 انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق. اور اس کے راوی ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. وہ روایت کرتے ہیں کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی. وہ وصیت کیا ہے؟ اے بیٹے تو اللہ کے احکام کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. اللہ کے حقوق کا خیال رکھ، تو اسے اپنے سامنے پائے گا. یعنی جب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کا خیال کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہر مشکل ہر پریشانی میں تیرا خیال فرمائے گا. اور پھر فرمایا کہ جب بھی تو سوال کرے تو صرف اللہ ہی سے کرنا، اور جب بھی مدد طلب کرنا تو صرف اللہ ہی سے مدد طلب کرنا. اور جان لے کہ اگر پوری امت بھی جمع ہو کر تجھے ذرے کے برابر فائدہ پہنچانا چاہیں اور اللہ نہ چاہے تو نہیں پہنچا سکیں گے.
اور پوری امت مل کر تجھے ذرے کے برابر نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو نہیں پہنچا سکیں گے. تقدیر کے صحیفے جو ہیں ان سے قلم اٹھا لیے گئے ہیں اور وہ صحیفے خشک ہو چکے ہیں. یعنی جو تیرے مقدر میں ہے وہ تجھے ملنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور ہستی کی طرف رجوع نہ کرنا, اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور ہستی سے مدد طلب نہ کرنا. اور جہاں بھی یہ مدد کی بات ہو رہی ہوتی ہے, میں نے پہلے بھی عرض کیا, اس سے مراد غائب میں مدد ہے. ایز فار ایز ظاہری اسباب آر کنسرن, کہ جو ہمارے ظاہری اسباب ہیں تو وہ تو اختیار کرنے ہیں ہم نے. وَتَعَامَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى, نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. اسی طریقے سے قرآن پاک پورے کا پورا اس پر ہے کہ اسباب کی نفی نہیں کرنی. جس طرح ہمارے پاکستان انڈیا میں ایک بہت بڑی جماعت ہے, جب وہ توحید بیان کرتی ہے تو اسباب کی بھی نفی کرتی ہے. اسباب کی نفی نہیں ہے اسلام میں. یہ تصوف کے من گھڑت عقائد ہیں جو کہ اسباب کی نفی کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں اسباب ہم اختیار کریں گے, عقیدہ مسبب الاسباب پر رکھیں گے. اس چیز کو سمجھیں. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, پہلے اونٹ کو باندھو پھر اللہ پر توکل کرو. تو ہم نے اسباب اختیار کرنا ہے لیکن اپنا یقین اللہ پر رکھنا ہے. سورج کو اللہ تعالیٰ نے زمین کی تمام زندگی کا سبب بنایا ہے, لیکن سورج کو نہیں پکاریں گے, پکاریں گے اللہ کو. نہ سورج کو پکار سکتے ہیں, نہ فرشتوں کو پکار سکتے ہیں, نہ انبیاء کرام علیہ السلام کو پکار سکتے ہیں, نہ اولیاء اللہ کو پکار سکتے ہیں مدد کے لیے غائب میں. کیوں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ 5 وقت ہمارا اپنے رب سے عہد ہے. اے اللہ, عبادت بھی صرف تیری کریں گے اور غائب میں مدد صرف تجھی سے مانگیں گے. دا اپروپریٹ ٹرانسلیشن آف ایاک نستعین یہ ہے کہ ہم دعا صرف تجھ سے کریں گے, غائب میں مدد تجھ سے. لہذا یہ جو ہمارے معاشرے میں ایک بہت خطرناک قسم کی نعت چل رہی ہے, فرشتوں یہ پیغام دے دو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے, یہ کلمات شرکیہ ہیں. اگرچہ یہ دیوبند کے ایک بہت بڑے مفتی کے لکھے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو رجوع کرنے کی توفیق دے. ہماری کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں ہے, لیکن اصلاح کرنا یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے. جس شخص نے بھی ہمارے امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک کلمہ پڑھا ہے, ہم ڈنکے کی چوٹ پر اس کی اصلاح کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ بھی بینگ مومن اس کی رسپانسبلٹی ہے. سمعنا و اطعنا, سنا اور اطاعت اختیار کر لی. تو غلطی تو کسی کو بھی لگ سکتی ہے. غلطی سے پاک تو صرف انبیاء کرام علیہ السلام ہے کہ ان سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتے, اس کے بعد کسی کو بھی غلطی لگ سکتی ہے, تو اصلاح کی جائے. لہذا فرشتوں کو نہیں پکار سکتے فرشتوں یہ پیغام دے دو, ہم اللہ ہی کو درود شریف کے لیے پکارتے ہیں. اللہم صلی علی محمد, اے اللہ تو بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود. فرشتوں کو نہیں پکارا جا سکتا. ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے لگائی ہوئی ہے فرشتوں کی, درود شریف پہنچانے پر, بارش برسانے پر. تو کیا ہم بارش کے لیے دعا کرتے ہیں فرشتوں بارش برسا دو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے؟ کہتے نہیں کہتے. کیوں کہ بارش کے لیے صلاۃ الاستسقاء امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے. بارش کے لیے دعا اللہ سے مانگنی ہے نماز پڑھ کر, فرشتوں کو نہیں پکار سکتے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی اس حدیث شریف میں کہ جب بھی مصیبت اور پریشانی آئے تو غائب میں مدد کے لیے صرف اللہ ہی کو پکارنا ہے. اب چلتے ہیں آگے. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث, تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں کی طرف جانا. الی نسائکم, اپنی بیویوں کے ساتھ صحبت کرنا یہ رمضان کی راتوں میں تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو. یہ بڑی ہی شرم کے پردے کے اندر گفتگو کی جا رہی ہے. ظاہر ہے کہ بیوی سے زیادہ انسان کے قریب کوئی نہیں ہوتا, سب سے قریب یہ انسان کا لباس ہے نا, تو لباس کا اور ہمارا تو کوئی پردہ نہیں ہے, لباس تو خود پردے کا سبب ہے. اسی طریقے سے بیوی کے ساتھ بھی کوئی پردہ نہیں اس طرح کا. بیویاں جو ہیں وہ مردوں کی لباس کی مانند ہے اور مرد جو ہے وہ بیویوں کے لباس کی طرح ہے. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم, اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات ہے کہ تم اپنے جی ہی جی میں خیانت کرتے تھے اپنے نفس کے معاملے میں, پس اللہ تعالیٰ نے تم پر نظر کرم فرمائی اور
تمہیں معاف فرما دیا. اس کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں حدیث شریف موجود ہے. اصل میں یہود و نصارہ کا جو روزہ تھا اس روزے کے اندر رات کے اوقات میں بیویوں کی طرف جانا منع تھا. صحابہ اکرام علیہم رضوان اسی پر قیاس کرتے ہوئے یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے لیے بھی بیویوں کے پاس جانا منع ہے، لیکن کوئی واضح حکم تو موجود نہیں تھا. لہذا صحابہ اکرام علیہم رضوان میں سے کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو اپنی بیویوں کے پاس چلے بھی جاتے تھے، بالکل صحیح کام کرتے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ممانعت تو نہیں تھی، لیکن بعد میں یہ بات دل میں سوچ رہے ہوتے تھے کہ یہ تو یہود و نصارہ کے روزوں میں تو اس طرح نہیں ہے، تو کہیں ہم کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تسلی دی کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، تمہارے لیے حلال ہے. یہ جو پبلک کے اندر مشہور ہے نا کہ پہلے حرام تھا بعد میں حلال ہوا، یہ کہیں کوئی صحیح روایت ایسی موجود نہیں ہے. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ. اچھا نہیں، اس سے پہلے وہ آیت رہے گا فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ. سو اپنی بیویوں کے ساتھ اب صحبت کرو، ان سے ملو اور اپنے رب سے طلب کرو جو اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے، یعنی اولاد. تو پرائمری جو مقصد ہے شادی کا، بیوی کا، وہ ہے اولاد کا حصول، کیونکہ اولاد جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ایک صدقہ جاریہ بھی بنائی ہے. ربنا، ہم دعا بھی مانتے ہیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. جو نیک لوگ ہیں اللہ تعالیٰ سے ان الفاظ میں دعا کرتے ہیں، اے رب ہمارے لیے بنا دے ہماری بیویوں میں آنکھوں کی ٹھنڈک اور اولاد کے اندر، اور ہمیں پرہیزگار لوگوں کا امام بنانا، بدماشوں کا، چرسیوں پوڈریوں کا، گستاخان رسول کا اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں شرک کرنے والوں کا امام نہ بنانا، ہمیں ان لوگوں کا امام بنانا. امام ان معنوں میں نہیں ہے جو لوگوں نے عموماً سمجھا ہوا امام مسجد یا اس طریقے سے. اس سے مراد یہ ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں جن کے ہم پرکھ ہوں گے، فور فادرز ہوں گے، آباء و اجداد، ہم جن کے بنیں گے آنے والی نسل، وہ نسلیں ہماری ایسی ہوں کہ وہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما بردار ہوں. اور ظاہر ہے اسی ذریعے سے ہی ہمیں آنکھوں کو ٹھنڈک مل سکتی ہے کہ ان کے اعمال کا ثواب آٹومیٹیکلی جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، یہاں تک کہ سفید ڈورا جو ہے وہ سیاہ ڈورے سے الگ ہو جائے، من الفجر، صبح کے وقت. تو اس سے مراد جو ہے وہ آسمان کا ڈورا ہے. اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر متفق علیہ حدیث موجود ہے. سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کے کانٹیکسٹ میں اپنے سرہانے کے نیچے ایک سفید کلر کا دھاگا اور سیاہ کلر کا دھاگا رکھ لیا تھا، اور وہ اس کو دیکھتے رہتے تھے رات کے اندھیرے میں بغیر کسی روشنی کے، کہ جب وہ سفید اور سیاہ دھاگا دونوں نظر آنا شروع ہو جائیں، ان کے کلر کا فرق، تو وہ سحری کرنا بند کر دیتے تھے اسی آیت کے تحت کہ جب سفید ڈورا سیاہ سے الگ ہو جائے تو تم کھانا پینا بند کر دو. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح کے طور پر ارشاد فرمایا کہ عدی بن حاتم کا تکیہ تو بہت بڑا ہے، اس تکیے کے نیچے جو ہے وہ آسمان کے ڈورے سفید اور سیاہ بھی آ جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مزاح کے طور پر فرمایا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ڈورے نہیں بلکہ آسمان کے ہیں. اس سے ایک مسئلہ تو بالکل کرسٹل کلیئر ہوا انٹلیکچوئلز کے لیے کہ کوئی شخص قرآن اور سنت کے بغیر قیاس یا اجتہاد کر لے تو وہ اسی وقت تک درست ہے جب تک قرآن اور سنت کا علم اس کو نہ ہو. اب اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجتہاد ہی کیا تھا نا سفید اور سیاہ ڈورے کا، لیکن امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو حکم فرمایا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں میں تو اجتہاد کر چکا ہوں، قرآن سنت اجماع کا بے شک جنازہ نکل جائے میں اجتہاد کے پیچھے چلوں گا. تو یہی اہل سنت اور اہل بدعت کا فرق ہے. اہل بدعت جو ہے وہ قیاس اور اجتہاد کو پرائرٹی دیتے ہیں، اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ پہلے نمبر پر قرآن، پھر سنت جو صحیح حدیث سے ڈرائیو ہو، پھر امت کا اجماع، اس کے بعد قیاس. اور قیاس ان معاملات میں ہوگا جہاں قرآن سنت اجماع میں کوئی بات موجود نہیں ہوگی، اور یہ قیامت تک کے لیے چلے گا. یہ فکس نہیں ہو گیا 4 بندوں کے اوپر، کیونکہ اجتہادی مسائل قیامت تک آئیں گے.
نہ آج ہم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم، یہ بڑے بڑے مجتہدین جو ہیں، ان کی کتابوں سے ڈائریکٹلی یہ نکال تو نہیں سکتے کہ ویڈیو کیمرے کا کیا شرعی حکم ہے؟ نکال سکتے ہیں؟ اسپیکر میں نماز پڑھنے کا کیا مسئلہ ہے؟ پوسٹ مارٹم کا کیا مسئلہ ہے؟ کتبین پہ نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے جہاں 6 مہینے کا دن 6 مہینے کی رات ہوتی ہے؟ آزاد ڈونیٹ کرنے کا کیا مسئلہ ہے؟ اس طرح کے سینکڑوں مسائل جو اس دور کی اندر آئے ہیں، یہ آج سے 100 سال پہلے کے مولویوں کو بھی نہیں پتا تھے، چاہے جائے کہ 1000 سال پہلے. تو اس کا مطلب ہے اجتہاد قیامت تک کے لیے جاری ہے. قرآن، سنت اور اجماع یہ تو ایک بنیادی فکس چل رہے ہیں، اور اجماع بھی قیامت تک جاری ہے. ابھی یہ 14ویں صدی میں بہت بڑا اجماع ہوا ہے کہ غلام احمد قادیانی دجال کے ماننے والے لوگ، چاہے لاہوری گروپ ہو یا اپنے آپ کو وہ قادیانی کہنے والے ہوں، احمدی ہوں، دونوں کے دونوں کافر ہیں. اس میں مسلمانوں کا اجماع ہوا ہے. تو اجماع بھی قیامت تک کے لیے جاری ہے. اجتہاد فکس چیزیں کیا ہیں؟ قرآن اور سنت. تو اجتہاد اس وقت تک ایکسیپٹیبل ہے جب تک قرآن سنت اجماع کا حکم معلوم نہ ہو. جب پتہ چل جائے تو پھر رجوع کرنا ضروری ہے. یہی مسلمان کا، اہل ایمان کا تقاضا ہے. ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر اپنے روزے کو مکمل کرو رات تک. اور شریعت کی ٹرمنالوجی کے اندر رات ہوتی ہے غروب آفتاب کے فوراً بعد شروع. اس لیے ہم دیکھتے ہیں نا غروب آفتاب کے فوراً بعد چاند دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں جی عید کا چاند نظر آ گیا. وہ کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ شوال کی پہلی تاریخ شروع ہو جاتی ہے مغرب کے فوراً بعد. تو مغرب ہوتے ہی روزے کو افطار کر لینا ہے. اچھا، یہاں پر میں ایک دو مسئلے بھی بیان کر دوں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ سحری کھایا کرو، سحری میں برکت ہے. لہذا یہ بعض لوگ اپنی عادت بنا لیتے ہیں، رات کو لیٹ سوتے ہیں اور صبح ان کی لیٹ آنکھ کھلتی ہے، پھر بڑا فخریہ بتاتے ہیں کہ آج میرا 8 پیرا روزہ ہے. یہ 8 پیرا روزہ رکھنا کوئی فخر کی بات نہیں ہے. یہ جان بوجھ کے اس کی روٹین بنانا گناہ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے سحری کھانے کی. اس طریقے سے اپنے اوپر، جو کہ یہود و نصارہ کے رہبان اپنے اوپر زبردستی کی پابندیاں لگا کر اور اس طرح کے ایکٹیویٹیز پرفارم کیا کرتے تھے، اور وہ اس کی باقیات سیئات ہماری امت میں بھی موجود ہیں صوفیاء کی ٹرمنالوجی کے اندر کہ جی 6 مہینے تک کچھ کھانا پینا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ رہبانیت کو اختیار کیا جائے. اور دوسری بات، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اہل کتاب اور ہمارے روزے کے درمیان جو فرق ہے وہ سحری کے کھانے کا ہے. وہ نہیں اس کو کھاتے، ہم نے کھانا ہے. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور اپنی بیویوں کے ساتھ صحبت نہ کرنا جبکہ تم اعتکاف کی حالت میں ہو مسجدوں کے اندر. تو یہ نہ ہو کہ اس کو آپ اوپن لیسن سمجھ لو، مسجدوں میں یہ کام نہیں ہو سکتا. جو بندہ اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ صحبت نہیں کر سکتا. یہ اس لیے کہ اس وقت عورتیں بھی مسجد میں اعتکاف بیٹھتی تھیں. یہ گھروں کے اندر جو ایک خلاف سنت چیز شروع ہوئی ہے ہمارے انڈیا پاکستان کے کلچر میں خصوصاً، کہ لوگ گھروں کے اندر اعتکاف بیٹھتے ہیں، یہ کہیں سے نہیں ثابت. اعتکاف مسجد میں ہی ہوگا. صحیح بخاری اور مسلم کی احادیث اٹھا کے دیکھیں کہ امہات المومنین جو تھیں وہ بھی مسجد میں ہی اعتکاف فرمایا کرتی تھی، ان کے خیمے بھی مسجد میں لگا کرتے تھے. تو یہ اس کانٹیکسٹ میں قرآن سے بھی یہ بات اشارتاً سمجھ آ رہی ہے کہ اپنی بیویوں سے صحبت نہیں کر سکتے جب تم اعتکاف کی حالت میں ہو، کیونکہ وہ بھی اعتکاف ساتھ کرتی تھی مسجد میں. ہاں، جہاں پر فتنے کا مسئلہ ہو، آج بھی حرم شریف میں، مسجد نبوی شریف میں اور بیت اللہ شریف میں ہزاروں عورتیں اعتکاف کرتی ہیں. عورتوں کا علیحدہ پورشن بنا ہوا اعتکاف کرنے کا. اگر کسی مسجد میں اس طرح کا اہتمام ہو اور سیکورٹی والا سلسلہ ہو تو مسجد میں اعتکاف عورت کرے. باقی گھر کے اندر جو اعتکاف کرتی ہیں یہ کوئی سنت سے ثابت نہیں، کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. فلا تقربوها، تو ان کے قریب بھی مت جانا. توڑنا تو بڑی دور کی بات ہے، اللہ کی حدوں کے قریب بھی مت جانا. جو اللہ تعالیٰ نے باؤنڈریز اور لمیٹیشنز لگا دی ہیں قرآن اور سنت کی، ان سے باہر نہ نکلنا. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح بیان فرماتا ہے آیات لوگوں کے لیے
تاکہ وہ تقوی اختیار کریں. اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان فرما رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ باتیں کرنے سے شرم نہیں فرماتا، کیونکہ مسئلہ بات سمجھانا ہے. تو اس کے لیے اگر بات ایمبیگوس رہ جائے، کوئی بندہ غلط رزلٹ نکال دے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں آیات کو کھول کھول کر بیان فرمایا، اور باقی قرآن پاک کی تشریح امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں موجود ہے. تو روزے کی حکمت کا جو ایپیکس اور کلائمیکس آیا تھا 186 نمبر آیت کے اندر، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جس کو میں نے کہا تھا انسانیت کا میگنا کارٹا ہے. اب روزوں کے احکام کے عروج کیا ہے، اس کا ایپیکس کیا ہے، وہ آیت آ رہی ہے جو کافی عرصے تک جو قرآن پاک کے اسٹڈی کرنے والے لوگ ہیں اس پر پریشان رہتے ہیں کہ یہ رمضان کے روزوں میں یہ آیت کیوں آئی اس چیپٹر کے اندر، اس رکوع کے اندر. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور مت کھاؤ آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے، اور اس مال کے ذریعے یعنی کہ اس کو رشوت دے کر الی الحکام اپنے حاکموں کی طرف رجوع نہ کرو. لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تاکہ تم یوں کھا لو کچھ لوگوں کے مال کا حصہ جبکہ تم جانتے ہو کہ مال حرام جو ہے اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، تمہارے علم میں یہ بات کہ مال حرام ہے. یہ آیت یہاں پر کیوں آئی؟ اس کی آیت کی تو میں نے حکمت بتائی تھی کیوں آئی، کہ جب انسان دن کے وقت روزہ رکھ کے اپنا حیوانی وجود جو ہے وہ کمزور کرتا ہے اور رات کو تراویح میں کھڑا ہو کر قرآن سن کر اپنے روحانی وجود کو مضبوط کرتا ہے، تو پھر اس کے دل میں تڑپ پیدا ہوتی ہے اپنے رب کے لیے، تو وہ پھر بے ساختہ پکار اٹھتا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام علیہم رضوان پوچھتے تھے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جس اللہ کو بن دیکھے اس کی عبادت کے لیے اتنی تکلیف اٹھا رہے ہیں وہ کہاں ہے؟ تو فرمایا گیا وہ تمہارے بالکل قریب ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہوتے ہوئے ایک ایک انسان ہر مخلوق کی شارک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے. اس کا علم، اس کا سمع، بصر، یہ تمام جو کوالٹیز ہیں، اس کی قدرت، ہر چیز کا احاطہ کی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ بندے میں حلول نہیں کیا ہوا. اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے الگ اپنے عرش پر مستوی ہے، اپنے علم، قدرت، سمع اور بصارت کے ساتھ کائنات کی ہر چیز کا ایک ایک ذرے کا احاطہ کیا ہوا ہے. زمین کی گہرائیوں میں چلنے والی ایک چیونٹی، اس کے پاؤں سے جو لکیر بنتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کامل علم ہے. اور پھر رمضان کے اندر تو ایک خصوصیت ہے کہ وہاں پر شب قدر ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اخلاص رکھتے ہوئے ثواب کی نیت کے ساتھ شب قدر کا قیام کیا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا. اور شب قدر کے اندر تو پوری رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے کوئی بخشش کا طلبگار میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی روزی مانگنے والا میں اس کو عطا کروں. اور روزانہ، یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اللہ تعالیٰ اپنے عرش سے آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. اس کی کوئی تشبیہ نہیں بیان کی جا سکتی. لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی شے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں لیکن ان ہاتھوں کی مثل نہیں. اور نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاتھ سے مراد قدرت ہے، یہ بھی باطل تعویل ہے. اسی طریقے سے ہاتھ کی مثال دینا یہ بھی باطل ہے. اللہ کے ہاتھ ہیں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. اللہ کی پنڈلی جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. اسی طریقے سے اللہ کی 2 آنکھیں صحیح مسلم میں ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. ہم اس کی پکچر میں، مینٹل پکچر میں نہیں پڑیں گے. تو اب یہ وہ چیز آ رہی ہے کہ جب کوئی شخص روزے رکھتا ہے تو اس کا کیا لٹمس ٹیسٹ، جس کو کیمسٹری کی لینگویج میں کہتے ہیں، آپ نے کوئی ایلیمنٹ چیک کرنا ہو اس کا لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے. روزوں کی قبولیت کا لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ آپ کا رزق حلال ہونا چاہیے. پہلی آیت یہاں سے شروع ہوئی تھی. اب آ رہے ادھر، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ. اور تقوی کا لٹمس ٹیسٹ اس رکوع کے آخر میں آ گیا، ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون. مت تم مال کو ذریعہ بناؤ، ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ کرنے کی کوشش مت کرو
اور اپنے حکام کو رشوت دے کر ان کی طرف اپروچ مت کرو تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کا مال نہ کھاؤ جبکہ تم یہ جانتے بھی ہو. بھائیو، جس کا رزق حلال نہیں ہے نا، نہ اس کی پگڑی، نہ اس کی داڑھی، نہ اس کی نمازیں، نہ اس کی شلوار ٹخنوں سے اوپر کرنا اس کو اللہ کی بارگاہ میں بچا سکتا ہے. رزق حلال is the litmus test of taqwa. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. تو حق کیا ہے کہ رزق حلال، یہ مین چیز ہے جو کہ آج کے دور کا بہت بڑا مسئلہ ہے. مجھے کئی لوگوں نے اس پہ پرسنلی یہ بات مجھے کہی ہے کہ اس پہ بھی ایک ریسرچ پیپر لکھا جائے رزق حلال کے اوپر، اس کی امپورٹنس کے اوپر، کیونکہ بڑے بڑے دیندار لوگ ہیں جو رزق کے معاملے میں حرام کا شکار ہے. بلکہ پاکستان میں تو ایسے مفتی پیدا ہو گئے جنہوں نے سود کو بھی حلال کر دیا، استغفر اللہ، اسلامی بینکنگ کے نام کے اوپر. وانتم تعلمون، ان کے علم میں بھی ہے یہ بات. اب گدھے کے اوپر اگر سفید اور کالی لکیریں لگا لی ہیں تو زیبرا بن جائے گا وہ؟ اسلامی بینکنگ کا سٹرکچر سیم وہی سودی ہے جو کہ نان اسلامک ہے. لیکن مفتی بیٹھے ہوئے ہیں وہاں، نام لینے کی ضرورت نہیں، پورے پاکستان کو پتا ہے مفتی اعظم پاکستان اور مفتی اعظم فلان فلان ٹمکان لوگوں کے ایمان برباد کر رہے ہیں. اتنی داڑیوں والے بینکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہی مفتی صاحب نے فتوا دے دیا ہے، مفتی صاحب کی قبر میں جانا ہے آپ نے. کتنے مفتیوں کی مٹی پلید ہو رہی ہوگی قیامت والے دن. پتہ نہیں میرا کیا اشر ہونا ہے، آپ کا کیا اشر ہونا ہے. ہمیں خود یہ دیکھنا ہے کہ میں خود اسٹڈی کروں قرآن اور سنت کو کہ واقعی یہ چیزیں حلال میں آ رہی ہیں حرام میں. مولوی کو تو آپ پیسے دے کے جو مرضی فتوا لے لیں. یہی مولوی ایک وقت تھا عورتوں کی حکمرانی کے خلاف تھے، اب آپ دیکھ لیں کہ کتنے مولوی ہیں جو اسی عورتوں والی پارٹی سے سلیکٹ ہو کے تو وزیر بنے ہوئے. مولویوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اور جب میں مولوی بات کر رہا ہوں اس سے مراد ہر عالم نہیں لے رہا، علماء حق بھی دنیا میں موجود ہیں آٹے میں نمک کے برابر. اب مجھ سے آپ نے نہیں پوچھنا کون ہے، مجھے بھی کوئی نہیں پتا، میرا اس نے جاننا ہے کون ہے، کوئی موجود ہوں گے. تو ظاہر ہے کہ دنیا میں جب بھی کوئی ایک اخلاص والا بندہ بھی موجود ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے جو اخلاص کے ساتھ اللہ کا نام لینے والا ہے، قیامت قائم نہیں ہوگی. ایسے لوگ موجود ہیں. بل اکثریت علماء سو پر ہی مشتمل ہے جو اس امت کے اندر بہت بڑی ایک سمجھے کہ آزمائش امت کے اوپر آ پڑی ہے. تو رزق حلال یہ لٹمس ٹیسٹ ہے. ایک بندہ امام مسجد ہے، مسجد کا خطیب ہے اور مسجد کے چندے میں سے چوری کر رہا ہے. اب لوگ تو کہیں حضرت صاحب، مفتی صاحب نے گاڑی رکھی ہوئی ہے، مفتی صاحب نے ڈرائیور رکھا ہوا ہے، 2 اسکواڈ رکھے ہوئے ہیں، 7 گن مین اٹھانے والے، تنخواہ 10,000 روپے ہے. ان لوگوں کا خرچہ کون پورا کر رہا ہے؟ وہ چندے میں سے پورا ہو رہا ہے. آپ کی کھالیں اتاری جا رہی ہیں. یہ جو رمضان کے اندر کھالیں، جو عید کے موقع پہ، بڑی عید کے موقع پہ کھالیں اکٹھی ہوتی ہیں، یہ انہی کاموں میں لگتی ہیں. مجھے اس لیے پتا ہے کہ میں اس سیٹ اپ سے باہر نکلا ہوں، تو اس لیے مجھے یہ چیزیں پتا ہے. بالکل اوپن سیکرٹ ہے. میں منسٹری آف ڈیفینس میں 18ویں گریڈ کا آفیسر ہوں. میں نہیں گاڑی رکھ سکتا، 2 باڈی گارڈ نہیں رکھ سکتا. لیکن آپ یہ دیکھ لیں امام مسجد ہوتے ہیں، انہوں نے رکھے ہوتے ہیں. کہاں سے دے رہے ہیں؟ مسجد کے چندوں میں سے. آپ نمازیں ان کے پیچھے پڑھ رہے ہوتے ہیں. وہی بندہ سال پہلے سائیکل پہ پھر رہا ہوتا ہے، اپنا لادہ مدرسہ بناتا ہے، گاڑی اس کے نیچے آ جاتی ہے. ہم حضرت صاحب کہتے نہیں تھکتے. تو بھائیو یہ اللہ کو پتا ہے. ابھی ایجنسیز کے لوگوں نے، صحیح العقیدہ ایک بھائی نے مجھے بتایا، موحد ہمارا بھائی ہے جس نے ماشاءاللہ خود باشرہ ہے، وہ بتا رہا ہے کہ مانسر یہ جو نوشہرہ کے اندر ایک مفتی پکڑے گئے ہیں. میں مکتبہ فکر کا نام نہیں لیتا، آپ کو میں مطلب علادہ سے بتا دوں گا. ایک مفتی بہت بڑے وہاں جو کینٹ کی جامع مسجد کے امام تھے 15-20 سال سے، ان کو پکڑا گیا اس جرم میں کہ یہ جو ہے وہ را کے ایجنٹ ہے انڈیا کے. جب ان کے کپڑے اتارے گئے ان کے ختنے بھی نہیں تھے ہوئے. وہ ہندو تھا بندہ، 15 سال سے وہ مفتی صاحب بنا ہوا تھا. تو میں سوچ رہا تھا اس مفتی صاحب کے پیچھے کتنے لوگوں نے اپنے سر بھی پٹوائے ہوں گے. حضرات فرماتے ہیں، بزرگ فرماتے ہیں، مفتی صاحب فرماتے ہیں، شیخ صاحب فرماتے ہیں، اور وہ نکلا ہندو. تو یہ تو دنیا میں پتا چل گیا.
وہ بڑے خوش نصیب ہیں جن کو دنیا میں یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ ان لبادوں کو چھوڑ کر ہم قرآن سنت اجماع کو خود سٹڈی کریں. بہت بڑے بڑے لوگ جو اپنے آپ کو بہت بڑا بڑا بزرگ سمجھتے ہیں، واللہ قرآن سنت اجماع کے اوپر اگر ان کو پیش کیا جائے تو ان کے عقیدے بھی گستاخانہ، ان کے عقائد اور نظریات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیوں پر مشتمل، اور ان کے عقائد کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیوں کے ساتھ ساتھ اللہ کی صفات اور ذات کے اندر شرک بھی موجود ہے. استغفر اللہ واتوب الیہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ کرے. اب آگے جو ہے وہ حج کے احکامات آ رہے ہیں. تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا سورۃ البقرہ از دا بلیو پرنٹ آف اسلامک شریعہ. اسلامک شریعہ کا بلیو پرنٹ، ابتدائی خاکہ، جو بنیادی سکیچ ہے وہ سورۃ البقرہ ہے، اور اس کا جو کمپلیٹ ہوگا جا کر سورۃ المائدہ کے اندر. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. یہ آیت آئے گی بھی سورہ مائدہ میں. تو یہ ابتدائی احکام سارے سورۃ البقرہ کے نصف ثانی میں آ رہے ہیں. پہلے رمضان، اس کے بعد حج، اور ظاہر ہے کہ حج کے احکام جس وقت آ رہے ہیں، مکہ جو ہے وہ کافروں کے قبضے میں ہے اس وقت. سورۃ البقرہ جو ہے یہ غزوہ بدر سے جسٹ پہلے نازل ہوئی ہے. تو پہلے رمضان کے روزے، اس کے ذریعے تیاری کروائی جا رہی ہے اصل میں قتال کی. یہ تیسرے نمبر پہ جا کر پھر قتال آئے گا، جو اسلام کا سمم بونم ہے. ہائیسٹ گڈ آف اسلام قتال ہے، کہ کوئی شخص اپنی جان بھی اپنے رب کے لیے پیش کرنے کے لیے تیار ہو جائے. تو یہ اس کی ایک تمہید بنائی جا رہی ہے. پہلے روزے، تاکہ انسان کا نفس مضبوط ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں برداشت کرنے کے قابل ہو. اس کے بعد حج کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، تاکہ مسلمانوں میں یہ تڑپ پیدا ہو کہ ہم نے حج بھی کرنا ہے. اور اس وقت مکہ کو کافروں کے قبضے میں تھا. تو پھر اینڈ پہ پھر جا کر اس میں قتال کا حکم آئے گا کہ اب یہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے فتح مکہ ہوگی. تو اب اس کا جو ہے وہ تمہیدی جو ہے رکوع شروع ہو رہا ہے. یسألونک عن الاہلہ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے یہ نئے چاند کے متعلق پوچھتے ہیں، اس کے کم اور زیادہ ہونے کے بارے میں. قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، یہ مواقیت للناس والحج، کہ یہ جو چاند کا گھٹنا اور بڑھنا ہے یہ وقت کی علامتیں ہیں لوگوں کے لیے اور حج کے لیے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک آسمان دنیا پر کیلنڈر ٹانگ دیا ہے. یہ کیلنڈر نہ بھی ہو، ہمارے پرانے لوگ چاند کی شکل کو اور اس کے جو ہے وہ کوارڈینیٹس کو دیکھ کے اندازہ لگا لیتے تھے، اچھا یہ اب تیسری کا چاند ہے، اب یہ 14ویں کا ہے. یہ ایک نیچرل کیلنڈر ہے جہاں پر آپ کے پاس کوئی گھڑی، موبائل اور کیلنڈر موجود نہ ہو، چاند کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ تاریخیں کون سی چل رہی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک کیلنڈر لٹکا دیا ہے. تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وقت کی علامات ہیں. اور حج کے لیے بھی، حج کے جو معلوم مہینے ہیں وہ آگے چل کے آئے گا. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ. یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پچھواڑے کی طرف سے بیک سائڈ پہ جو گیٹ ہے یا بیک سائڈ پہ جو دیوار ہے اس سے انٹر ہو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو. اب یہ کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے؟ جو میں اکثر بات کرتا ہوں کہ قرآن پاک کی ایکسپلینیشن ہمیشہ ہوگی صحیح حدیث کے ذریعے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معلم بنا کر بھیجا ہے. ہمارا، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معلم ہیں، آپ ہمیں سکھاتے ہیں. ہم معلم ہیں، ہم معلم ہیں، ہم آپ سے سیکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معلم ہیں، سکھاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا. تو قرآن کو محفوظ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ صحیح احادیث سنت بھی محفوظ ہوگی. لہذا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، سورۃ الحجر آیت نمبر 9 میں جو فرمایا گیا کہ ہم اس قرآن کے نازل فرمانے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کی ایکسپلینیشن صحیح حدیث بھی محفوظ رہے گی. اب اس کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں حدیث موجود یہ ہے کہ جو کفار مکہ تھے، مشرکین مکہ، وہ ایک دفعہ گھر سے جب حج کا احرام باندھ کر نکلتے تھے نا، تو اب ان کی کوئی چیز رہ گئی گھر پہ یا کوئی ایسا مسئلہ ان کو ہوا، تو اب وہ دروازے سے گھر میں واپس نہیں آتے تھے، بلکہ پچھلی سائڈ سے دیوار پھلانگ کے آتے تھے اور اپنے ذہن میں اس کو تقویٰ سمجھتے تھے کہ ایک دفعہ ہم گھر سے باہر نکل گئے، اب ہم واپس نہیں آ سکتے. اس دروازے سے اللہ کے لیے نکلے، اب واپس نہیں آ سکتے. تو اب اس دروازے تو واپس نہیں جا سکتے، اب ہم پچھلی طرف سے دیوار پھلانگ کے آئیں گے، اور اس کو نیکی سمجھتے تھے. تو یہ ان کا نیکی کا معیار خود ساختہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو انڈورس نہیں کیا. تو آپ نے، اللہ تعالیٰ فرمایا
کہ نیکی یہ نہیں ہے تأتوا البیوت من ظہورہا کہ اپنے گھروں سے پچھواڑے کی طرف سے تم داخل ہو، ولکن البر من اتقى، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو. اسی کانٹیکسٹ میں آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں، چونکہ میرا ایکسپیرینس رہا ہے تینوں اہل سنت کہلوانے والے بھاری فرقے انڈیا پاکستان میں، بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث. تو ہمارا یہ جو دیوبندی مکتب فکر کی جو انٹرنیشنل ایک جماعت ہے، تبلیغی جماعت جس کو دعوت و تبلیغ کا، تو انہوں نے بھی اپنا ایک قانون بنایا ہوا ہے کہ جس نے چلہ لگانا ہے اس میں سے اگر ایک دن بھی کم رہ گیا اور اس کی کوئی مجبوری ہوگی اور وہ گھر واپس آیا تو چلہ دوبارہ سے لگائے گا. تو اب یہ خود ساختہ اپنے پر عبادت خود سے انہوں نے فرض کر لی ہوئی ہے. ہمارے ساتھ بھی آفس میں کئی لوگ، ایک بندے کے 4 مہینے تھے، اس نے 3 مہینے لگائے تو اس کی نوکری پیچھے سے لگ گئی. تو حضرات نے فرمایا کہ جی آپ اگر واپس جائیں گے تو پھر 4 مہینے زیرو سے سٹارٹ ہوں گے. پھر اس نے دفتر کا کام چھوڑ کے تو پھر چھٹیاں زبردستی لے کے تو وہ 4 مہینے پہ پھر گیا. تو یہ اس طریقے سے جو خود ساختہ عبادتیں اپنے اوپر کی ہوئی ہیں، اس کا اسلام کے اندر کوئی ثبوت نہیں ہے. اب یہ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ ہمارا یہ نیکی نہیں ہے، وہ بھی اپنے کانٹیکسٹ میں نیکی سمجھتے تھے. ہمیں بھی یہ دیکھنا ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نیکی تعلیم فرمائی ہے وہی نیکی ہے. باقی میں اکثر مثال دیتا ہوں، اذان دینے سے بڑی نیکی کیا ہو سکتی ہے؟ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اذان کی آواز سے شیطان بھاگ جاتا ہے. عید کی اذان کیوں نہیں ہوتی؟ نہ بریلوی دیتے ہیں نہ دیوبندی نہ اہل حدیث. کیوں نہیں دیتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت نہیں ہے. وہاں کوئی نہیں کہتا کہ جی نہیں اچھا کام ہے کر لو. تو ہم کہتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چیز ثابت ہے جس کانٹیکسٹ میں، اس کو لے لیا جائے. ہاں اس میں وقتی اعتبار سے کوئی ضرورت پڑتی ہے کسی چیز کی دنیاوی طور پہ اڈاپٹ کرنے کی، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن شریعت کے اندر تبدیلی نہ خود سے کی جائے. اس طرح کے رولز نہ بنائے جائیں کہ جن رولز کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف آئے. تو یہ ایک ساتھ ساتھ ہمیں اپنی بھی اصلاح کرنی ہے کہ نیکی ولکن البر من اتقى، نیکی یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو. یہ نہیں ہے کہ تم پوری دنیا میں دعوت کا کام کر رہے ہو اور تمہارا رزق حرام ہے، آگے دودھ میں پانی ملا رہے ہو. بینکنگ کی جاب کر رہے ہو سودی، تو پھر کیا فائدہ اس نیکی کا؟ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، آیا کرو اپنے گھروں میں اس کے دروازوں سے. کوئی اتنا ایشو نہیں ہے. اس کو کیوں تم خفتی بن گئے ہو؟ واپس آؤ، اگر کوئی مسئلہ ہے گھر واپس آؤ ان کے دروازوں کے ذریعے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اصل کانٹے کی بات یہ تقوی اختیار کرو. تو میں بتاتا ہوں کہ گیٹ اپ کے اندر تقوی نہیں ہے. ہمارے معاشرے کے اندر جس کی داڑھی لمبی ہو جائے، سر پہ پگڑی یا ٹوپی رکھ لے، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو جائے، اس کو کہتے ہیں بڑا نیک آدمی ہے. یہ بڑا الٹا معیار ہے. یہ بھی نیکی کے ظواہر ضرور موجود ہیں، لیکن یہ نیکی کا جسم ہے، نیکی کی روح نہیں ہے. ان چیزوں کی بھی اپنی اہمیت ہے، لیکن روح کیا ہے؟ تقوی. اگر بندے کے اندر تقوی موجود نہیں ہے، یہ چیزیں اس کو کام نہیں دیں گی. اشفاق صاحب جن کا زاویہ پروگرام لگتا تھا، ایک اعتبار سے میرے استاد بھی ہیں، میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. اشفاق احمد صاحب ایک بڑی پیاری بات کرتے ہوتے تھے، وہ مثالوں سے ویسے بات سمجھ آتی ہے. وہ کہتے تھے کہ ایسا جہاز جس کا انجن خراب ہو جائے، اس کو آپ پینٹ مار کے اور نئی سیٹیں لگا کے اڑا نہیں سکتے کیونکہ انجن ہی خراب ہے اس کا. اس کے برعکس ایک پھٹیچر جہاز ہے جس کی سیٹیں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں، رنگ روغن بھی خراب ہے، لیکن اس کا انجن ٹھیک ہے، وہ اڑ جائے گا. بالکل اسی طریقے سے ایک بندے کا گیٹ اپ شاید سنت کے مطابق نہ ہو، لیکن اس کے اندر اللہ کا تقوی موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کسی بڑے سے بڑے بزرگ کی پرواہ نہیں کرتا اور اس کی گستاخیوں کو گستاخی سمجھتا ہے، ان کی باطل تعویل کر کے اپنا ایمان نہیں برباد کرتا، وہ تقوی والا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی اینچی ٹیپ رکھ کے داڑھی نہیں کسی کی ناپنی کہ جس کی داڑھی لمبی ہے اس کا تقوی زیادہ ہے. صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. شکلوں پہ ہوتا تو سکھوں سے زیادہ کس کی خوبصورت روحانی شکلیں موجود ہیں، اتنی بڑی بڑی داڑھی ہیں. یہودیوں کو آپ دیکھیں اتنے خوبصورت ہے، شکلوں پہ نہیں. اللہ تمہاری شکلوں کو اور مال کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس سے کوئی یہ شخص نہ سمجھے کہ میں داڑھی کی کوئی توہین کر رہا ہوں. میرے نزدیک تو داڑھی رکھنا فرض ہے، میں تو واجب بھی نہیں کہتا. یہ فقہ کی منہ شگافیاں ہیں کہ واجب ہے اور فلاں آئٹم کہاں ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امر موجود ہے کہ داڑیاں بڑھاؤ. میرے نزدیک کم از کم ایک مٹھی داڑھی رکھنا ہر مسلمان پہ فرض ہے. اس کے بعد اگر وہ چھوڑتا ہے تو زیادہ ثواب ہے, اگر کاٹ لیتا ہے تو صحابہ کا اجماع ہے اس میں. لیکن اس کے باوجود داڑھی رکھی ہو بندے نے اور اندر کا تقوی موجود نہ ہو, حرام خوری اسی طرح چل رہی ہو اور اپنی داڑھی کی آڑ میں اور تسبیح پھیر رہا ہو اور دودھ میں بھی پانی ملا رہا ہو, کوئی فائدہ نہیں. الٹا یہ لوگ پھر جو ہے وہ دعوت میں بدنامی کا سبب بنتے ہیں. لوگ ان کی مثالیں پیش کر کے دیندار لوگوں سے کیا دین سے ہی متنفر ہو جاتے ہیں. اس لیے فرمایا گیا ہے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے وَعَمِلَ صَالِحًا اور خود بھی نیک کام کرے. یہ نہیں ہے کہ اوروں کو وصیت کر رہا ہے خود سارے کام الٹے کر رہا ہے. وقال اننی من المسلمین, اور اس کے بعد بھی کہ میں عام مسلمان ہوں, میں کوئی بہت بڑا کوئی بزرگ نہیں بن گیا, میں کوئی بہت بڑا فقیر بہت بڑا مفتی نہیں بن گیا, میں بھی عام مسلمان ہوں. عاجزی اپنے اندر پیدا کرے. یہ حالت نہیں کہ کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے تو اس کو کہے ہٹ تجھے تمیز نہیں ہے علماء سے کیسے بولتے ہیں, تو کس جگہ سے ڈگری لی ہوئی ہے تو نے. یہ ہمارے لوگوں کا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے. حالانکہ وہ تجھے عربی آتی ہے تو میں کہتا ہوں پھر میرے سے انگریزی میں بات کرو, میں انگریزی میں پھر کوئی حدیث سناتا ہوں بخاری مسلم کی, آ جاؤ مقابلے میں, تمہیں سمجھ بھی نہیں آئے گی. تو اس طرح مسلمانوں کا ایٹیچیوڈ نہیں ہوتا. مسلمان کا ایٹیچیوڈ یہ ہوتا ہے کہ ایک پرائمری اسکول کا بچہ آ کے بتا رہا ہے نا کہ چچا جان سود حرام ہے, اس کو یہ نہیں پوچھا جائے گا تو نے کس مدرسے سے ڈگری لی ہوئی ہے, تو کہاں سے فارغ التحصیل ہے. اس سے پوچھا جائے گا بیٹا آپ کو کس نے کہا, تو وہ کہے گا سورۃ البقرہ میں فلاں آیت میں لکھا ہوا ہے. تو اب جب اس نے قرآن کا اور حدیث کا حوالہ پیش کر دیا تو آپ نکل گئے, اب اللہ آ گیا آپ کے مقابلے پہ. اگر آپ کچھ کرتے ہیں تو آپ فوراً سر تسلیم خم کریں. ہر مسلمان کو یہ اجازت ہے وہ کسی بھی مسلمان کی غلطی ایسن طریقے سے علیحدگی میں اس کو بتا کے پوائنٹ آؤٹ کر سکتا ہے, چاہے چھوٹا یا بڑا ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان کرتے تھے ایسا, اور ان کو کوئی گستاخ ڈکلیئر نہیں کیا جاتا تھا. تو ہمیں بھی ان چیزوں میں خیال رکھنا چاہیے. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا. اب دیکھیں قتال کا حکم آ گیا. پہلے رمضان سے اس کا جو ہے تمہید بننے شروع ہوئی کہ رمضان کے روزے رکھو, سختیاں برداشت کرو, بھوک برداشت کرو, رات کو جگراتا برداشت کرو تراویح کی نماز کی شکل میں, قیام اللیل کی شکل میں. اس کے بعد حج کا ہلکا سا ذکر آیا اور حج کے ساتھ ہی ذکر کر دیا قتال کا کہ بھئی اب مکے کو بھی آزاد کروانا ہے. قتال جو ہے یہ اسلام کا سمم بونم ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا ایمینول کانٹ کی فلسفی کے اندر سمم بونم کہتے ہیں ہائیسٹ گڈ آف اینی تھنگ کو. کسی بھی چیز کا سب سے اچھا جو اچھے سے اچھی چیز ہے ہائیسٹ گڈ, اس کو کہتے ہیں سمم بونم. اسلام کا سمم بونم ہے قتال, کہ کوئی شخص اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اپنے رب کے لیے میدان جنگ میں اتر آئے اور کہے کہ بس ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, بے شک میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے. وہ تیار ہو جائے اپنی جان دینے کے لیے, جو بخاری اور مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں, شہید کر دیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر شہید کر دیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر شہید کر دیا جاؤں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کی خواہش فرمایا کرتے تھے. یہ ایپیکس ہے. تو کسی درجے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو پورا بھی فرمایا. وہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ خیبر کے موقع پر جو خیبر کی ایک یہودیہ عورت نے زہر دیا تھا, آپ کی وفات سے کچھ دن پہلے اس زہر کا اثر عود کر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ سے فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس زہر کی جو ہے وہ آج بھی میری انتڑیوں کو کاٹ رہا ہے. تو اسی تکلیف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. اللہ تعالیٰ نے ایک ظاہری سبب بھی آپ کی شہادت کا بنایا. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا. تو قتال کرو اللہ تعالیٰ کے راستے میں ان لوگوں کے ساتھ جو تم سے لڑتے ہیں. وَلَا تَعْتَدُوا, لیکن اس میں حد سے مت بڑھنا, زیادتی نہ کرنا. وہ آگے آئیں گی ڈیٹیلز اس کی. ان اللہ لا يحب المعتدین, بے شک اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا حد سے بڑھنے والوں کو. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ. یہ آئیے کانٹے کی بات. اور قتل کرو انہیں جہاں بھی پاؤ, اور نکال دو انہیں جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا, اور فتنہ انگیزی تو قتل سے بھی بڑھ کر ہے.
اب یہ اس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے، یہ کوئی آج کے اعتبار سے نہیں ہے کہ کوئی یہ آیت پڑھ کے کہ جی مار دو کافروں کو، ہندوؤں کو، فلانوں کو خودکش حملے میں قتل کر دو، مسلمانوں کو مارنا شروع کر دو، یہ اس کانٹیکسٹ میں نہیں ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح کفار مکہ نے تمہیں وہاں سے نکالا اور صحابہ کرام علیہم رضوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خواہش کا اظہار کرتے تھے کہ ہمیں اجازت دی جائے قتال کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے اجازت کے طور پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ اب تمہیں قتال کی اجازت دی جا رہی ہے کہ تم ان کو نکالو جدھر سے انہوں نے تمہیں نکالا، یعنی مکہ سے. اور ان کو، اور جو فتنہ ہے یہ قتل سے بھی بڑھ کر، میں اس کا ترجمہ پورا کر دوں، قتل کرو انہیں جہاں بھی پاؤ اور نکال دو انہیں جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، اور فتنہ تو قتل سے بھی بڑھ کر ہے. تو اصل تو سب سے بڑا وہ فتنہ انہوں نے برپا کیا ہوا ہے. اب بعض اوقات کسی کے ذہن میں یہ وسوسہ بھی آ سکتا تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو دعوت کی بات کر رہے تھے، اب قتال کی بات کی شروع کر دی، تو یہ کسی کو مارنا کوئی اچھی بات نہیں ہے. یہ عموماً بعض لوگ کہتے ہیں نا یہ لڑنا جھگڑنا کوئی اچھی بات نہیں ہے. اللہ کی راہ میں لڑنا جھگڑنا یہ علیحدہ بات ہے کہ یہ اس پہ ڈبیٹ ہو سکتی ہے کہ کس کا لڑنا اللہ کے لیے، کس کا حکومت کے لیے ہے. ٹھیک ہے، کون جو ہے وہ ایجنسیوں کے ہاتھ میں جو ہے وہ اعلی کار بنا ہوا ہے، کون اللہ کی رضا، یہ علیحدہ سے ایک بحث ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کا سٹارٹ جہاد بن نفس سے ہوگا اور اس کا اینڈ قتال کے اوپر ہوگا. تو فتنہ جو ہے یہ سب سے بڑا. تو اب یہ کفار جو ہیں انہوں نے تو فتنہ برپا کیا ہے کہ اللہ کے گھر کو بتوں سے جو ہے انہوں نے بھرا ہوا ہے، 360 بت رکھے ہوئے ہیں. اتنا بڑا فتنہ، شرک سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے؟ لہذا اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے اگر تمہیں تلوار بھی اٹھانی پڑتی ہے تو اٹھاؤ. یہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اٹھا رہے ہو. جب کسی شخص پہ کوئی بیماری آتی ہے اور ڈاکٹر کو یہ پتا چل جائے کہ اب اس بیماری کا علاج، واحد علاج یہ ہے کہ اس کا آپریشن ہوگا، پھر چھری تو چلانی پڑے گی، اس کا پھوڑا تو کاٹنا پڑے گا، ورنہ وہ پھوڑا جو ہے وہ سپریڈ ہو کے پورے جسم میں پھیل سکتا ہے. تو یہ کسی کے ذہن میں خیال نہ آئے کہ اسلام جو ہے وہ امن اور آشتی کا دین ہے اور اب یہ کہہ رہا ہے قتال کرو. نہیں، یہ فتنہ جو ہے یہ قتل سے بھی بڑھ کر چیز ہے. تو فتنے کو ختم کرنے کے لیے سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے. وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ. لیکن اس میں بھی یاد رکھنا کہ کہیں جذبات میں نہ آ جانا، ان سے جنگ نہ کرنا مسجد حرام کے پاس. بیت اللہ شریف کے جو ایریا ہے، جو حرم ہے، وہاں جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اسی طریقے سے جو حرمت والے 4 مہینے ان میں بھی اجازت نہیں ہے، وہ آگے چل کر آ جائے گا. حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، یہاں تک کہ وہ تم سے خود جنگ کرنے لگ پڑے. اب یہ نہیں ہے کہ خانہ کعبے کے اندر ایک بندہ آپ پہ حملہ آور ہو گیا اور آپ کہیں جی اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے تو میں اب قتل ہو جاؤں. نہیں، اب حرم کے اندر اگر کسی کافر نے آپ کے خلاف اقدام کیا، اب آپ اس کے سے لڑائی کر سکتے ہیں، وہ جائز ہے، لیکن انیشیٹو نہیں لے سکتے. خود پریمپٹیو رائٹ رکھتے ہوئے کہ یہ ہو سکتا ہے مجھے یہ کر دے، جیسے یہ ہمارا پورا یہ ہو سکتا ہے یہ ہو جائے، جس طرح یہ ہماری پوری کتابیں اسی پہ چل رہی ہیں کہ 12 بندے ہیں جنگل میں، 12 کے 12 ننگے ہیں، امام کون بنے گا؟ بتائیں قرآن و حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن حدیث میں اس قسم کی باتیں تو نہیں لکھی ہوں گی، اس طرح کی منہ شگافیاں تو نہیں قرآن حدیث میں موجود ہوں گی. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند ترین درجے پر ہیں. بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے بھی بڑھ کر شرم و حیا تھی. تو آپ صلی اللہ، اس طرح کی چیزیں تو آپ کی کتابوں کو ہی مبارک ہوں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی بات نہیں فرمائیں گے. اور ان سے یہ پوچھیں، یہ جو فرضی مسئلے بنا کے پھر یہ کارٹون بنا کے اس میں رنگ بھرتے ہیں، یہ مسئلے آتے کہاں ہیں؟ کس کو آئے ہیں آج تک پیش؟ جنہوں نے لکھے ہیں ان کو بھی کہاں ہیں؟ سنن دارمی، امام محمد دارمی رحمۃ اللہ علیہ، المتوفا 151 ہجری، امام بخاری اور امام مسلم کے استادوں میں سے ہیں. امام مسلم 71 حدیثیں امام دارمی سے لے کے آئے ہیں صحیح مسلم میں. تو امام دارمی میں جو مقدمہ لکھا ہے سنن دارمی کا، اس مقدمے میں کتنے صحابہ کرام کے یہ اقوال لے کر آئے ہیں کہ جب تک کوئی مسئلہ پریکٹیکلی نہ آئے اس کو فرض کر کے کسی سے مسئلہ پوچھنا، یہ مسئلہ کتابوں میں لکھنا، اس کو صحابہ کرام علیہم رضوان سخت برا جانتے تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بندہ آیا کہ جی یہ مسئلہ بتائیں، ان کا یہ کہاں ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں فرض کیا ہے. ان کا اس طرح نہیں. تو یہ فرض والے مسئلے اور اس کے اوپر چلنا اس طرح نہیں ہے، ڈیفینیٹ علم کے اوپر بنیاد ہونی چاہیے. تو تم ان کو قتل کر سکتے ہو مسجد حرام کے اندر اگر وہ تمہیں قتل کرنے کی کوشش کریں، لڑائی کرنے کی. تو یہ قتل ان معنوں میں، لڑائی کے معنوں میں، ظاہر ہے اس کا اینڈ جو ہے وہ شہادت پہ بھی ہے. فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر وہ لڑے تو پھر تم بھی ان سے لڑو. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی جزا ہے پھر کافروں کی، ان کا بدلہ پھر یہی ہے، ایسے کو تیسا.
اینٹ کا جواب پھر پتھر سے دینا ہے. پھر یہ نہیں ہے کہ کوئی جو ہے وہ اس کو آپ نے شرافت کا حصہ سمجھنا ہے کہ خاموشی اختیار کر لیجیے، نہیں، پھر اس کو روکنا ہے، برائی کو برائی کہنا ہے. صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ برائی کو ہو سکے تو ہاتھ سے روکو. ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے کم از کم اس کو برا کہو. زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے تو کم از کم دل کے اندر اس کو برا جانو. اور یہ اسلام کا، ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے. گونگا شیطان نہیں بننا چاہیے بندے کو. ایک بات غلط ہو رہی ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے. اسی لیے ہم نے الحمدللہ جہاد بالقلم کرنا شروع کیا ہے، اور الحمدللہ کتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت کا منہج اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ فرمانے والا ہے. کوئی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا اس قلم کے جہاد کے ذریعے کہ لوگوں کو اصلیت بتائی جائے کہ تم جن جن اسکول آف تھاٹس اور جن جن بزرگوں کے پیچھے چل کے اسلام میں فرقہ واریت پھیلا رہے ہو اور اپنی مسجدوں کے باہر فرقوں کے نام لکھ کر امت کو فرقوں میں بانٹا ہوا ہے، ان لوگوں سے، ان کے شر سے بچو. اور اس آیت کو ذہن میں رکھو، یہ جو ہم نے منہج پر لکھی ہے، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک جنہوں نے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو خود گروہوں میں بانٹ لیا، تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی کبھی بھی انڈیا کے 2 شہروں کے نام پر اپنی مسجدوں کے نام نہیں لکھ سکتا، فلانا اور فلانا، اس طرح نہیں. مسلمان کا منہج یہ ہے کہ وہ فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام رکھا ہے مسلمان، من قبل وفی ھذا، اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے رکھا تھا، اور اس قرآن میں اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھ دیا. یہ نہ ہو کہ قیامت والے دن پھر تم کہو ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اس دن کافر خواہش کریں گے کاش ہم دنیا میں مسلمان ہوتے. تو ایسا وقت نہ آ جائے. آج دیکھیں غیر مسلم جو مسلمان ہو رہے ہیں وہ اپنے آپ کو صرف مسلم کہتے ہیں، مسلم جسٹ. انشاءاللہ تعالی ایک وقت آنے والا ہے کہ یہ جو اللہ نے ہوا چلائی ہے دنیا کے اندر، ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ مسلمان اپنے آپ کو فخریہ طور پر مسلمان کہنے پہ ہی فخر محسوس کریں گے. یہ وقت آئے گا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہی اللہ ہے جس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا، قرآن اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس کو تمام ادیان پر غالب کرے، اور یہ غالب ہوگا قیامت سے پہلے انشاءاللہ ایک دفعہ. لیکن میں یہی بتا رہا ہوں، پہلے بھی کئی دفعہ بتایا میں نے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی امام مہدی کو اس دور میں بھیج کے رسک نہیں لے سکتا. 500 امام مہدی قتل ہو چکے ہیں اس امت میں ابھی تک 1400 سال میں، جنہوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے. کیونکہ دیوبندیوں میں اگر آیا امام مہدی تو بریلویوں نے کہنا ہے گستاخ رسول ہے، بریلویوں میں آیا دیوبندیوں نے کہنا ہے یہ مشرک ہے، اہل حدیثوں میں آ گیا خدا نہ خواستہ تو انہوں نے کہنا یہ ہی غیر مقلد ہے، پہلے تو ان کو امام حنیفہ کا مقلد کرو امام مہدی کو، تو پھر ہم ان کو مانیں گے. یہ کام کبھی بھی نہیں ہوگا. امام مہدی کو وہ لوگ ویلکم کریں گے جو کہیں گے ہم مسلمان ہیں. اور انشاءاللہ یہ فضا چل پڑی ہے. الحمدللہ یہ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جزا دے. شبیر بردرز کو بریلوی مکتبہ فکر کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے جنہوں نے تمام حدیث کی کتابوں کے ترجمے کرنے شروع کر دیے ہیں جن کے آج تک کسی نے ترجمے نہیں کیے تھے. المستدرک للحاکم کا ترجمہ آ گیا ہے، سنن دارمی کا ترجمہ آ گیا ہے، بخاری مسلم کے ترجمے تو پہلے آ چکے ہیں، اور ماشاءاللہ مسند شافعی کا آ چکا ہے ترجمہ. جب سے یہ ترجمے آنے شروع ہوئے ہیں مولویوں کے ڈکوسلے بند ہو گئے. اب جو بندہ کہتا ہے بتاؤ کدھر لکھا ہوا ہے، اس لیے مولوی اب اس چکر میں پڑ گئے یار یہ لوگوں کو جو ہے نا یہ ترجموں سے دور کرو. یہ ترجموں نے بڑا کام خراب کیا ہے. ان کو پہلے ذرا جس نے پھدو بنایا تھا پھدو بنا کے رکھو، جو ان کو غلط مسئلے بتاؤ یہ سنتے رہے. تو اب یہ جو فضا چل پڑی ہے انشاءاللہ تعالی 200 سال 300 سال جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اس کی برکت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین پوری دنیا پر غالب ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور وہ اسی طریقے پہ ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر ما انا علیہ و اصحابی کے تحت، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. بھائیو صحابہ کرام نہ حنفی تھے، نہ شافعی تھے، نہ جعفری تھے، نہ مالکی تھے، نہ دیوبندی تھے، نہ بریلوی تھے، نہ اہل حدیث تھے. صحابہ کرام مسلمان تھے. آج بھی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، فخریہ طور پر مسلمان سمجھتا ہے، تو وہ مان علی صحابی پہ ہے. باقی مسجدوں میں لکھ لینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، سارے ہی لکھتے ہیں. مسجدوں میں صحابہ کرام کے نام ساروں نے لکھے ہوئے ہیں. ابو بکر صدیق، سیدنا عمر، سید عثمان، کس نے نہیں لکھا؟ بریلوی نہیں لکھتے، دیوبندی نہیں لکھتے، اہل حدیث نہیں لکھتے. لیکن انہی سے پوچھ لیں کہ جن صحابہ کے نام آپ نے لکھے ہوئے ہیں یہ لوگ اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹ کے چلتے تھے. انہوں نے دنیا میں کسی کو اپنا امام خود منتخب کیا ہوا تھا اپنے دین کا امام، یا اللہ کے بنائے ہوئے امام کو اپنا امام پکڑا ہوا تھا؟ تو بات کلیئر ہو جائے گی الحمدللہ.
5-6 منٹ رہ گئے, ہماری گفتگو انشاءاللہ کنکلوڈ ہو جائے گی, کیونکہ یہ ریکارڈنگ پوری اتنے ٹائم کی ہوتی ہے. فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, پھر اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ بھی غفور الرحیم ہے, بخشنے والا مہربان ہے. یعنی اگر وہ باز آ جاتے ہیں اور اپنی غلطی کو ایڈمٹ کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نعوذ باللہ فنیٹک نہیں ہے کہ نہیں پہلے کیوں اس طرح کہا تھا. دنیا میں تو ہو جاتا ہے, کوئی کسی سے معافی بھی مانگ لے, کہتے ہیں نہیں پہلے نے کیتا کیوں, وہ معافی. تو اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کو فنیٹک نہیں ہے, اگر یہ رجوع اختیار کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ, اور ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ اور فساد ختم ہو جائے اور سارے کا سارا دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو جائے. یعنی اللہ تعالیٰ کی پرائرٹی ان کے اوپر قائم ہو جائے, دین غالب ہو جائے, کفر مغلوب ہو جائے, اس وقت تک اب آپ نے یہ سلسلہ قتال کا جاری رکھنا ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ ایک ہوتی ہے وار اور ایک ہوتی ہے بیٹل انگلش میں. ٹھیک ہے, وار کہتے ہیں جنگ کو اردو کے اندر, بلکہ اردو کے اندر ہم اس کو اس طریقے سے اپروپریٹ ٹرانسلیشن نہیں کر سکتے, انگلش میں سمجھانا آسان ہوگا. وار یہ ہوتی ہے کہ کسی کی دشمنی کسی کے ساتھ چل رہی ہے اور لڑائی شروع ہے, اور وقتاً فوقتاً مختلف میدان جنگ بننے شروع ہوتے ہیں. یعنی مسلمانوں کی جنگ تو شروع ہو گئی اس کے بعد, غزوہ بدر کے بعد بدر ہوئی, پھر احد ہوئی, اس کے بعد غزوہ خندق, صلح حدیبیہ, غزوہ خیبر اور الٹیمیٹلی فتح مکہ. یہ پوری لڑائی 8-10 سال پہ پھیلی ہوئی ہے, یہ ہے وار. لیکن اس میں جو یہ میدان جنگ جو سجے ہیں ان کو کہتے ہیں انگلش میں بیٹلز. بیٹل آف بدر, بیٹل آف احد, بیٹل آف خندق. لڑائی تو اب جاری رہے گی, یعنی یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اب یہ لڑائی جاری رہے گی, یہ نہیں ہے کہ بدر کے بعد ختم ہو جائے گی, جب تک کہ فتح مکہ نہیں ہو جائے گی یہ لڑائی جاری رہے گی. ہاں اس کے پھر وہ بیٹلز آئیں گے, مختلف بیٹل فیلڈز آئیں گے. فَإِنِ انْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ, پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ سختی کسی پر جائز نہیں مگر ظالموں پر. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا جو دریائے رحمت, کیا سمندر رحمت جوشوں پر ہے, ساتھ ساتھ کہا جا رہا ہے کہ ابھی بھی باز آ جائیں پھر بھی معاف. اور آپ دیکھ لیں فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان نے بھی جب سرنڈر کر دیا تو ابو سفیان جیسا کوئی اسلام کا دشمن نہیں تھا کہ جس نے اسلام کو جتنا نقصان پہنچایا. ابو جہل تو مارا گیا تھا پہلی جنگ میں, اس کے بعد تو ابو سفیان نے لیڈ کیا. لیکن آج الحمدللہ ہم ان کا نام لیتے ہیں, بے ساختہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ, اللہ ان سے راضی ہو. انہوں نے اسلام قبول کر لیا اس وقت بھی, حالانکہ صحابہ کرام علیہم رضوان یہ چاہتے نہیں تھے کہ یہ بندہ ایمان لے آئے, کیونکہ ظاہر ہے دشمنی تھی, اتنا اس نے نقصان پہنچایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت غالب آئی, اس نے اسلام قبول کر لیا, اور الحمدللہ صحابہ کرام نے ان کو ایز اے صحابی ایکسپٹ کر لیا. انہی کے بیٹے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دریائے رحمت ساتھ ساتھ سمندر رحمت جوش پہ ہے کہ ابھی بھی باز آ جائیں تو میں معاف کرنے والا ہوں. وَكَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ, اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ بات لازم کر لی ہے کہ میں ہر حال پر رحم کروں گا. صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے, اسی پر ہی ختم کرتے ہیں آج کا درس, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے پاس ایک کتاب ہے اپنے پاس عرش پر, جس پہ اس نے یہ عبارت لکھ لی ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر بھاری رہے گی. اس سے بڑی کوئی خوشخبری نہیں ہے کسی انسان کے لیے کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر سبقت لے جانے والی ہے. واللہ یہ برابر بھی ہوتی تب بھی ہمارے لیے بہت بڑی ٹینشن تھی, لیکن رحمت کا غضب پر برتری لے جانا یہ بہت بڑا انسان کے اوپر, اللہ کا تمام مخلوقات کے اوپر احسان ہے. اور اسی رحمت کا تقاضا کرتے ہوئے ہم دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں اپنی رحمت سے امام کائنات شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت والے دن شفاعت نصیب فرما, اور جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آپ کا پڑوس نصیب فرما. اور جو کچھ میں نے بیان کیا اس میں کوئی حق بات ہے تو ہمارے دلوں میں راسخ فرما, اور کوئی غلط بات میرے منہ سے نکلی تو ہمارے دلوں سے اس کو معاف کر دے. محفل سے اٹھنے کی دعا پڑھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.